بچوں کا، کہیے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. ذرا بلند آواز سے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. حاضرین گرامی قدر اور ناظرین مکرم، جناب الحاج محمد افضل نوشاہی اور محمد افضل نوشاہی ہدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے. اور ہمیں بڑھنا ہے آج کے موضوع گفتگو کی طرف. اور جس عزت والی ہستی سے ہم نے عرض گزار ہونے کی سعادت کرنی ہے اور شرف پانا ہے، میرے اور آپ کے جذبے ان کے لیے ہمیشہ سے ایک جیسے ہیں، اور ان الفاظ میں ان کا اظہار کرتا ہوا انہی کی خدمت میں عرض گزار ہوں گا. تو میری روح کا شناور، تو میرا دلدار ہے. یہ سبحان اللہ ٹھنڈے موسم والی نہیں ہونی چاہیے، عاشقوں محبت کرنے والوں کی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں باہر کے موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک عاشق کے صادق کے اندر کا موسم ہمیشہ اچھا رہتا ہے. تو میری روح کا شناور، تو میرا دلدار ہے. تو تکلم، تو ہی کلمہ، تو میرا غمخوار ہے. تو تکلم، تو ہی کلمہ، تو میرا غمخوار ہے. تو میرا دل، تو میری سانسیں، میرا سردار ہے. تو میرا دل، تو میری سانسیں، میرا دلدار ہے. تو میری وجہ بصیرت، تو میرا لجدار ہے. تو میری وجہ بصیرت، تو میرا لجدار ہے. اور اس بند کا بیت دیکھیے اور بات مکمل ہوتی ہے. کیوں نہ مدحت میں تیری مصروف یہ دن رین ہو، کیوں نہ مدحت میں تیری مصروف یہ دن رین ہو، جب ریاضت شاہ میں موجود خود حسنین ہو. کیوں نہ مدحت میں تیری مصروف یہ دن رین ہو، جب ریاضت شاہ میں موجود خود حسنین ہو. جب ریاضت شاہ میں موجود خود حسنین ہو. ناظرین اب وقت ہے اپنی جھولیوں کو ہمیشہ کی طرح قیمتی، تابناک اور آبدار موتیوں سے بھرنے کا. موضوع گفتگو ہے قیادت کا مصطفی انداز. اپنی جھولیاں پھیلائیے، ہمیں خیرات عطا ہو رہی ہے باب مدینۃ العلم کے مبارک اور عظیم المرتبت فرزند سے. میں التجا کر رہا ہوں بانی و سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، ہمارے مخدوم و مربی حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی سے کہ آج کے موضوع کے مطابق ہمیں قیمتی موتی عنایت فرمائیے. الحمد للہ وکفا، الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه النجبا. أما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ قابل احترام ناظرین اور حاضرین، ارباب علم و دانش، آج کے موضوع پر حسب سابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا لوگوں کو چلانے کا انداز اور اسلوب کیا تھا۔ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ عزت نفس دے کر لوگوں کو اچھے طریقے سے اپنے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ آج عنوان کی جو بلیغ جہتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا عالمی قیادت کے انداز اور اس کی تاریخ کا جائزہ لوں گا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ قوموں اور ملتوں کی امامت کرتے رہے، رہبری اور رہنمائی کرتے رہے، معاشرت میں، علم میں، سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں، مذہب میں اور روحانیت میں۔ آج جب اس عنوان کا جائزہ لیا تو حالات کی بڑی زبوں حالی سامنے آئی۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا کہ ایک جنگ جیتنے کا اعزاز ایک بہت بڑے لیڈر کو حاصل ہوا۔ انہیں اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بہت کچھ جنگی ٹیکنیکس قلم بند کیں۔ انہیں اعزاز حاصل ہوا کہ وہ 1940 میں برطانیہ کے پرائم منسٹر بنے۔ امریکہ نے انہیں اعزازی شہریت دی۔ میری مراد ہے چرچل۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے ہسٹوریکل ریکارڈ اور ان سے ان کی عوام کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ
انہیں بلیک ڈاگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وائی؟ انہیں بلیک ڈاگ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میرا عنوان تحقیق نہیں ہے. جس قوم کے وہ ہیرو ہیں اسی قوم کو چاہیے کہ وہ دریافت لوگوں کے سامنے لائیں کہ ایسا کیوں ہوا. دوسرا حوالہ میں دوں گا نیلسن منڈیلا کا، نوبل پرائز ہولڈر ہیں. 27 سال میں وہ جیل میں رہے، لیکن وہ عظمت کے آسمان تک یا شہرت کے آسمان تک پہنچ گئے. لیکن آج جب میں ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو یہ دردناک بات ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے گلوں میں جلتے ہوئے ٹائر ڈالتے تھے اور انہیں ہلاک کر دیتے تھے، اور اپنے مخالفین کی ناک کاٹ دیتے تھے. تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا. مہاتما گاندھی نے بہت شہرت پائی، لیکن ہی واز ڈیڈلی اگینسٹ آف ارینج میرج. سب سے پہلے ارینج شادی کے مخالف مہاتما گاندھی نے آواز اٹھائی اور دھڑلے سے سگریٹ نوشی کی اور کہا کہ اس میں بھی عظمت ہے، اور چوری کو انہوں نے جائز قرار دیا. سوالیہ نشان. اس کے بعد میں آئنسٹائن کی طرف بڑھوں گا کہ گریویٹی، ٹائم اینڈ لائٹ، ان موضوعات پر آئنسٹائن نے تحقیقات سے روشنی کے دریچے کھولے، لیکن ان کے بچوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ اچھا والد نہیں ہے. ان کی بیوی نے آواز اٹھائی کہ he is not good husband، یہ خامند ہونے کے ناطے اچھے خامند نہیں ہیں. نیپولین بوناپارٹ نے آدھے یورپ پر حکومت کی، لیکن ان کے بارے میں ان کی قوم متفق ہو گئی کہ آسمان کے نیچے انتہائی گندے اخلاق کا مالک نیپولین بوناپارٹ تھا. جناب میں عرض کروں، نیوٹن جو اپنی عمل اور رد عمل کی تھیوری میں شہرت رکھتے ہیں، ان کے لکھنے والے لکھا کہ انتہائی عیار اور لالچی انسان تھا. ان کی ذاتی زندگی ویران تھی. حال جناب الیگزینڈر، اور جو یونان کے بڑے معروف حکمران ہیں، جناب میں عرض کروں کہ ان کا مقولہ سامنے لاؤں. I am not afraid of an army of lions led by a sheep. I am afraid of an army of sheep led by a lion. اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس لشکر سے ڈر نہیں ہے جس کی قیادت بھیڑ کر رہی ہو. مجھے بھیڑوں کے اس لشکر سے ڈر لگتا ہے جس کا لیڈر شیر ہو. میں ایکچولی یہ حوالہ تورات کی ایک عبارت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ اس آدمی کے خلاف نہ لڑنا جس کے نام کا معنی حیدر ہوتا ہے. اس آدمی کے خلاف کبھی ہتھیار
نہ اٹھانا جس کے نام کا معنی حیدر ہے۔ جیوز آج بھی مولا علی سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اور جو علی کی سمجھ رکھتے ہیں ان کی گلی کوچوں سے تورات کے اشاروں کے نزدیک یہ نعرے لگتے ہیں، حیدر 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 حیدر۔ جناب میں زیادہ دیر تاریخ کے اس کٹہرے میں نہیں رہ سکتا، مجھے بہت جلدی ہے کہ میں مدینے پہنچوں۔ بہت عجلت ہے کہ میں آپ کے ذہن، دل اور روح کو لے کر مدینہ کی سرزمین کو چوموں۔ قرآن حکیم کی آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آئے، من انفسکم یا انفاسکم، جو تمہارے اندر سے ہیں۔ وہ لیڈر نہیں بن سکتا جو کسی کے اندر نہ داخل ہو سکتا۔ وہ آدمی لیڈر نہیں بن سکتا جس کو طریقہ نہ آتا ہو لوگوں کے دل میں داخل ہونے کا، لوگوں کی روح میں اترنے کا، لوگوں کے ذہن میں اپروچ حاصل کرنے کا۔ حضور کی عظمت دیکھیں اور ہماری خوش بختگی دیکھیں کہ یہ کوئی ہسٹورین نہیں ہے جو حضور کی تاریخ بتا رہا ہے، یہ خالق کائنات ہے جو ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اچھا، یہ بڑی احسن ترکیب ہے، دل تو کرتا ہے اسی میں اتر جاؤں، لیکن یہ آئینے کی صفت ہوتی ہے کہ جس جگہ تصویر اچھی نظر آئے بندے کا دل کرتا ہے میں ادھر ہی رہوں، لیکن بڑا آئینہ سامنے آئے تو کچھ اور حسن لے کے وہ آ جاتا ہے۔ قرآن کتاب حیات اور صحیفہ نور یہ آئینہ ہے جس میں آپ حضور کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، گاڈ المائٹی سیڈ کہ من انفسکم، تمہارے اندر سے۔ میں جانتا ہوں کہ 300 سے زائد مفسرین نے یہ لکھا کہ من انفسکم کا مطلب ہے تمہارے قبیلے میں سے، تمہاری قوم میں سے، تمہاری ملت میں سے۔ لیکن کبھی کبھی تفسیر جب میں قلم بند کرتا ہوں تو روایات میں کھو جاتا ہوں اور قلم حیرانگی کے دائروں میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس نبی نے قوم پرستی، نسل پرستی کو قرآن میں داخل نہیں ہونے کا اعلان کیا، واحد کتاب ہے جس میں نسل پرستی نہیں ہے، قوم پرستی نہیں ہے، اس نبی کی تاریخ میں اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے اندر سے وہ رسول آیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ جب میں روحانیت کی تاروں پر محبت کا نغمہ سننے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے
سمجھ آتی ہے کہ رب نے یہ کہا ہے کہ باقی سارے لیڈر، کوئی روٹی کا ہے، کوئی کپڑے کا ہے، کوئی مکان کا ہے، اس کی اپروچ تمہارے دل تک نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ ہیں جو تمہارے دلوں میں اتر گئے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اچھا، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے من کم بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں من کم نہیں کہا گیا، من انفسکم۔ ان دو میں فرق کیا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں تم سے ہوں تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ من انفسکم، میں تمہارے اندر میں سے ہوں۔ کبھی کبھی آپ جس سے محبت کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرا پارہ جان ہے۔ اور انسان جب مخاطب ہوتا ہے مد بھری ادب میں کسی سے، تو وہ یہی کہتا ہے میری جان، میرے جگر۔ یہ رکشوں والوں کے پیچھے عربوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی یہ جملے لکھتے ہیں قد خطر ببالی، کہ میرے محبوب تو میرے جگر میں اتر گیا ہے، تو میرا جگر ہے۔ کہیں ایسے تو نہیں، رب تو میں یہ کہہ رہا ہے جاکم رسول من انفسکم، یہ رسول بیگانہ نہیں ہے، یہ تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو تمہارا پارہ جان ہے۔ تمہارا پارہ جان کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، میرے سارے معالج اور ڈاکٹر صاحب، امانت صاحب اور سارے تشریف فرمائیں۔ اصل میں انسان کی باڈی کے اندر جو کچھ ہے نا، جگر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں، دل کی دھڑکن کو پتہ ہوتا ہے کہ رفتار اور ہارٹ بیٹ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب، جو اندر کی چیزیں، اندر کے دوست ہیں، ان کو اندر کی خبر ہوتی ہے۔ رب نے کہا من انفسکم، یہ رسول تمہارا پارہ دل ہے، انہیں خبر ہے کہ تم پر کیا گزرتی ہے، انہیں خبر ہے۔ انہیں خبر ہے کہ تم پر کیا گزرتی ہے۔ یہ کوئی لیڈر تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وساں گوانڈے تے ملنے دی ویل، پتہ نہیں ہے کہ جو میری رعایا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی، پانی پیا ہے یا نہیں پیا، کپڑا پہننے کے لیے ہے یا نہیں ہے، ذہن میں کوئی درد تو نہیں ہے، کوئی ٹیس تو نہیں ہے جو تنگ کر رہی ہے۔ رب نے کہا کہ یہ جو میں نے لیڈر تمہیں دیا ہے، رسول دیا ہے، تمہارے درد میں جو کچھ تکلیف ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، تم پر کیا گزرتی ہے انہیں خبر ہوتی ہے۔ ہائے، دعائے صحت لینے کے لیے تو عرض ضرور کروں گا، لیکن میں اب مثال دینے لگا ہوں۔ شاید آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں، کوٹ کی ہیں، لیکن آپ نے غور نہیں کیا۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، غور کریں۔ یہ جو حضور نے کہا انا من الحسین والحسین منی، میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے، معنی یہ ہے کہ حسین کو میرا پتہ ہے، مجھے حسین کا پتہ ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے،
میں جانتا ہوں جو تاریخ حسین پر آئے گی، کوئی جانے نہ جانے مدینے والا جانتا ہے۔ جو لوگ جو کچھ کریں گے کوئی جانے نہ جانے مدینے والا جانتا ہے۔ 1400 سال بعد جو یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی جانے نہ جانے مدینے والا جانتا ہے۔ کون کون حسین کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر حسین کو کہا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو حضور جانتے ہیں، تو حضور نے تو اپنے نور نظر کو کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جیسے تمہیں اپنے جگر کی خبر ہوتی ہے، مجھے اپنے جگر کی خبر ہے۔ اچھی ماں ہو تو بیٹے کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا کوڑا کرکٹ بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو کائنات میں رحمت للعالمین ہے، وہ بیوی کو نہیں جانتا کہ میرے یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی۔ آئیے، حضور نے کہا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ تو حضور جانتے تھے کہ قیامت تک حیدر حیدر کرنے والے بھی ہوں گے، یہودیوں کے بھی ساتھی ہوں گے۔ حضور نے کہا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھے جانتا ہے، میں علی کو جانتا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ تقریبی عنوان کے لیے ویسے تو میں اپنے عنوان سے ہٹتا نہیں، لیکن ماحول کے مطابق مجھے حوالے دینے پڑتے ہیں۔ کتنے سو سال گزر جائیں تو حضور کو پتہ ہے جو مجھ سے ہیں کون ہے اور جو میں ان سے ہوں وہ کون ہے۔ اسی لیے رات کو آ کے عبد القادر جیلانی کو زبان چسوا دیتے تھے۔ کبھی حضور آئے کہ میری زبان چوس لو، کبھی علی آئیں اور کہیں میری زبان چوس لو۔ اس کا مطلب ہے زمانہ گزرنے سے فرق نہیں پڑتا، کوئی ہو محمد سے اور محمد اس سے ہوں تو قیامت تک مہدی آئے تو زبان مصطفیٰ کی ہے، ذائقہ اللہ وہ سید زادے کو نصیب کر دیتا ہے۔ اچھا آئیے میں دھیمی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں۔ پتھر کو جدھر پھینک دو، اگر میرے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو میں پھینک کے بتاتا، تو پتھر جب تک اس کو کوئی اور نہ ہلائے، ہلتا نہیں ہے، جگہ نہیں بدلتا، راستہ نہیں بدلتا۔ درخت ہو تو وہ تھوڑا سا بدلتا ہے کہ آگے کوئی پتھر آ جائے تو وہ اپنی چوٹی سر کی بچا کے دائیں سے ابھر جاتا ہے، بائیں سے ابھر جاتا ہے، فصل لہلانے لگ جاتی ہے۔ حیوان، اس نے مالک کے گھر پہنچنا ہے، اس کی کوئی ڈیسٹینیشن اس کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہ اگر کوئی روکے، راستہ بدل ڈالے تو جناب بیڑی بھی ہو تو اپنے چھتے میں پہنچ جاتی ہے، شہد کی مکھی ہو تو اپنے چھتے میں پہنچ جاتی ہے۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، جو پتھر ہو وہ راستہ دیکھ کے نہیں بدلتا، حیوان تھوڑا سا بدلتا ہے، نباتات تھوڑا سا بدلتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ یہاں حسن دیکھے، وہ جمال دیکھے،
اور لاجک دیکھے، میزان دیکھے، راہبری میں گہرائی دیکھے، اثر دیکھے، تو وہ سابقہ سب کو چھوڑ کر کے وہ اچھے رہنما کی طرف آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کیوں آئے اور فاروق اعظم کیوں آئے، عثمان ابن عفان کیوں آئے، ابو ذر غفاری کیوں آئے؟ جناب میں نے علی کا نام اس لیے چھوڑا، وہ آئے نہیں، ادھر ہی تھے۔ توجہ کا میں طالب ہوں، توجہ میں چاہ رہا ہوں۔ تو جناب اگر مصطفی قیادت میں گٹس نہ ہوتے اور اثر نہ ہوتا اور کشش نہ ہوتی تو یہ سب کو چھوڑ کے نہ آتے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہد کی مکھی ادھر جاتی ہے جہاں جہاں پھول ہوتا ہے، اور دیوانے ادھر آتے ہیں جہاں محمد عربی ہوتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اپنے دلوں اور روحوں کو ویران نہ کریں، اپنے دلوں اور روحوں کو ویران نہ کریں۔ جب خلوت میں ہوا کریں تو حضور کی کبھی زلف سونگھ لیا کریں، کبھی چہرہ دیکھ لیا کریں، کبھی نام کی مالا جپ لیا کریں، کبھی درود پڑھ لیا کریں، کبھی سلام بھیج دیا کریں۔ جس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں سلام بھیجیں گی تو مدینہ سے میسج آئے گا، جس کو تم یاد کر رہے ہو وہ تم سے دور نہیں، ذرا دل ہی کو ٹٹولو، محمد مصطفیٰ تمہیں ادھر ہی مل جائیں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ تمہاری روحیں اور جانیں تم سے اتنی قریب نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ تم سے قریب ہیں، رسول معظم تم سے قریب ہیں۔ میرے لفظوں کے دھیما پن سے میرے مزاج کی شدت کا میسج نہ لے جائیں، لیکن یاد رکھو کہ جس وقت لیڈر کے پلے نہ ہو نا، کچھ بھی نہ ہو، اس وقت وہ گالیاں دیتا ہے، مخالفین کو کہتا ہے یہ چور ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، اس کی اپنی جھولی خالی ہوتی ہے۔ جس وقت عرش والے نے سارا خزانہ جھولی میں رکھا ہوا ہو نا، تو وہ جناب کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ رحمت بن کر کے اس کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ اخلاق اور ایتھکس کی تاریخ میں مصطفیٰ جیسا نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک آئے گا، رسول کریم جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اچھا، 4 چیزیں ہیں جو اس قرآن مجید کے حصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ کی کہ عزیز علیہ ما عنتم۔ بھائی یہ میرا بیان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اور تم سب کو کہتا ہے۔ تم قوم سے باہر تو نہیں ہو نا؟ جاءکم، تم قوم سے باہر تو نہیں ہو، قوم کے اندر ہی ہو۔ میرے ایک سید صاحب دوست تھے، ایک بندہ ان کے مخالف ہو گیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم سیدوں پر درود پڑھتے ہو نماز میں؟ تو انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرا نام نکال کے کہتے ہو یا اللہ ان پر درود نہ بھیجنا، باقی سارے سیدوں پر بھیج۔ تو اہل رسول تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، مزمل شاہ صاحب تھے، تو ان کے کسی آدمی نے مخالفت کی تو انہوں نے کہا پیا نماز میں ایسے درود پڑھتا ہے یا اللہ سارے سیدنا تے درود سوائے مزمل شاہ۔ نیک بختگیاں ختم ہونی چاہیے،
یہ جو انداز فکر کی یہ مسٹیکس ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اگر حضور کے نالین کو سر پہ رکھ کر قیامت تک محبتوں کے پہرے دیتے ہو تو مصطفیٰ کی آل نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مصطفیٰ کی آل نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور ان کی محبت منصوص ہے، نص ہے، قرآن ہے اس پر. تو قرآن کا راستہ چھوڑ کر دائیں بائیں نہ نکلو. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی تعریف کی اور کہا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، اب قوم کہا، قوم میں صرف ایک میں نہیں، علامہ بشیر القادری نہیں، بابا اسلم نہیں، یا نوشاہی صاحب نہیں، قوم میں تو انسانوں کا سارا جہاں ہے اور ایمان والوں کے ساروں کے دل ہیں. رب ذوالجلال نے کہا تمہیں جہاں جس وقت بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے محبوب پر وہ گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. لیڈرشپ کا یہ قانون ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس سے کسی کا دکھ دیکھا نہ جا سکے، اس کی تکلیف نہ دیکھی جائے. وہ پریشان ہو تو اس کو اپنی اتنی پریشانی نہ ہو جتنے اس کے لیڈر. تو دیکھو نا یہ قرآن کا نقشہ ہے یار، یقین کرو یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں نے آیت پڑھی ہے اور ایک روایت میں، ساری روایات میں نہیں، ایک روایت میں سب سے آخری آیت جو حضور کے سینے پر نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلریشن ہے، یہ ڈکلریشن ہے، اعلان، کھلم کھلا اعلان. تم سب کے لیے اعلان کہ تم مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، شمال میں رہتے ہو، جنوب میں رہتے ہو، کوہ میں رہتے ہو، دمن میں رہتے ہو، وادی میں رہتے ہو، یا انوار پنجابوں میں رہتے ہو، تم جھونپڑے میں رہتے ہو یا تم محل میں رہتے ہو، جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو مصطفیٰ کریم پر گراں گزرتا ہے. تو آپ لیڈر ایسا کیوں بناتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا خود من اور ضمیر کہتے ہیں تو کی جانے پولیے مجھے شانہ نار کلی دی. اس بیچارے کو معلوم ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کا جیب خالی ہو، اس کا دامن میں تنگ نظری کی دولت ہو، سوائے خارزار حیات میں کانٹے بونے کے اس کی کوئی ہسٹری نہ ہو، کوئی جنت کا پھول اس کے پاس نہ ہو. لیڈر اسے پکڑو جس کا ایک نوازا بھی جنت کا سردار ہو، دوسرا نوازا بھی جنت کا سردار. عزیز علیہ ما عنتم. اچھا یار یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنے کام کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں بات سنائی جاتی ہے وہ سارے پیچھے بیٹھ جاتے. شاید ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ولایت یہ کارکن ہوتی ہے نبوت کے کام کی. اولیاء جتنے ہیں وہ سپاہی ہیں، اولیاء جتنے ہیں سپاہی ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام کے قوس کے غوث پاک ہوں
یا غریب نواز ہوں یا بہاؤالدین نقش بند ہوں یا جناب سادات شریف ہوں سلطان بہل حق ہوں، جناب یہ سارے آنریبل ورکرز ہیں، حضور کے کاس کے معزز ترین کارکن ہیں۔ اچھا جی اب یہ کارکن ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈازنز میں نہیں ہے، ہنڈریڈز میں نہیں ہے، یہ تھاؤزنڈز میں نہیں ہے، یہ ملینز میں نہیں ہے، یہ ٹریلینز میں ہے۔ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی ولی نہ بیٹھا ہو۔ اچھا جب یہ بات ایسی ہے، یہ سارے اولیاء ہیں، آنریبل ہیں، جس ذات کے ہیں، جس قبیلے کے ہیں، اولیاء ہیں، قابل قدر ہیں، سلام ان کو۔ لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، نعرہ آپ صرف یہ کیوں لگاتے ہیں یا غوث اعظم؟ ابھی آپ نے نعت سنی ہے پکارو، یہ غوث اعظم ہی کو پکارتے ہیں۔ غریب نواز صرف اجمیر والا ہی ہے، داتا صرف لاہور والا ہی ہے۔ سارے اولیاء داتا ہوتے ہیں، سارے اولیاء دینے والے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس وقت آواز مارو کسی کو تو جو بگ لیڈر ہو نا، دیکھو کہ اس کا سکہ کس کی گودی میں زیادہ ہے۔ تو جس وقت تم ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو تو غوث پاک کو دیکھ کر کے سمجھ آ جاتی ہے رگوں میں خون مصطفیٰ کا ہے، رگوں میں خون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور یاد رکھو بہت کم محبت والا بھی ابا ہو، بہت کھاٹ محبت والا ہو، تو اس کے پتر کو کوئی آواز مارے نا، منگنے والے جو مانگنے والے ہوتے ہیں گلیوں میں، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پتران دی خیر، تھوڑی اولاد دی خیر۔ جس وقت تم غوث کرتے ہو نا تو مدینے والے کو کہتے ہیں میرے پتر کو پکار رہے ہیں، ان کی جھولی بھر دو نا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یقین جانو آج رات ہی جب میں ملتان سے واپس آ رہا تھا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تقریباً آدھ گھنٹہ میرے ساتھ فون پر گفتگو کی، تو بڑی محبت والی باتیں ٹرانسفر ہوئیں۔ تو کہنے لگے میں نے حضرت علی کی روایات کا جناب ایک موسوعہ لکھا ہے، انسائکلوپیڈیا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا کام کیسے ممکن ہو گیا؟ کہنے لگے جن کا نام ہے انہی کی نام کی برکت ہو گئی ہے، نام کی برکت ہو گئی۔ بچوں جو دانا لوگ ہیں، دانا لوگ جو ہیں روحانی مسٹیک نہیں کرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرف سے آواز دیں گے تو کس طرف سے جواب آئے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، آگے کہ حریص علیکم۔ دوسری صفت رسول کریم علیہ السلام کی لائی گئی، حریص علیکم۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حریص کا مطلب ہوتا ہے شدید لگاؤ، شدید لگاؤ۔ المفردات میں راغب اصفہانی نے لکھا کہ بہت سخت اٹیچمنٹ، ڈیڈی اٹیچمنٹ جس وقت ہو جائے کسی چیز سے، تو پیسے سے محبت کرنے والے کی اٹیچمنٹ پیسے سے ہوتی ہے، اس لیے پیسے کا حریص ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی گہری اٹیچمنٹ ہو۔ یار کیا خوش بختگی ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ تم ہی شدت سے عشق حضور سے نہیں کرتے، حضور بھی آپ سے عشق کرتے ہیں۔ حریص علیکم، حریص علیکم، حریص علیکم۔ اچھا یہ میرے پاس نوٹس ہیں، اب پڑھنے نہیں لگا، مثال لینے لگا ہوں۔ تو میں آیا اسپیچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
تو میں ایک معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں حریص ہیں، بہت زیادہ شدت کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں تمہاری ہدایت سے، یا تم سلجھ جاؤ، اس سے ان کو بڑی حرص ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا حریصون علیکم، اللہ کے رسول کو تمہاری ہدایت سے نہیں، تم سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ سونے دانے بوری ویچتے بوری، گودام ویچتے گودام تواڈے گھر۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے رسول کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی ہے، معنی یہ ہے جدھر رسول آئے گا ادھر ہدایت بھی آ جائے گی، ادھر ہدایت بھی آ جائے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں کہ کہا کہ یہ مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ رؤوف اور رحیم دونوں کا معنی مہربان، تو اس کا پھر فرق کیا ہوا، ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ابن عاشور ظالم اس صدی کا بہت خوبصورت مفسر ہے، التحریر کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ اصل میں جو غلام ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض وفادار ہوتے ہیں، بعض گناہ گار ہوتے ہیں۔ رب نے کہا حضور کی امت میں بھی بعض وفادار ہیں بعض گناہ گار ہیں۔ رب نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو وفادار ہیں میرا محمد ان کے لیے رؤوف ہے، جو گناہ گار ہیں ان کے لیے رحیم ہے، ان کے لیے رحیم ہے۔ عالی جناب، وقت کی گھڑیاں میری گفتگو کے لیے محدود تھیں، تو میں حضور کی قیادت کے چار ہی پہلو آپ کے سامنے لا سکا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پیر کو بھی اسی عنوان پر گفتگو کریں گے ہم آپ کے سامنے۔ اب اپنی گفتگو سمیٹ کر دعا کرتا ہوں ARYQ TV کے جتنے ناظرین ہیں دور نزدیک، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ سب کی حاجتیں پوری کر دے، اللہ سب کو کرم کی دولت سے نواز دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیت۔ اب بیٹھے رہیں، ذکر بھی ہوگا۔ نوشاہی صاحب سے گزارش ہے